الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے ایک ایسا انعام فرماتا ہے کہ جب تک وہ بندہ جو ہے فوت نہیں ہو جاتا، اللہ پاک اس کے مرنے سے پہلے جنت میں جو اس کا مقام ہے وہ دکھا دیتا ہے. تو یہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، تو اس لیے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے اور اس کا خود بھی اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانی چاہیے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. ماہ رمضان المبارک کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا تو آپ ماہ رمضان المبارک کو فرماتے خوش آمدید، اور لوگوں کو فرماتے کہ تمہارے پاس وہ مہینہ آیا ہے کہ جس میں ہر گھڑی عبادت کی ہے اور جس میں بلائی ہی بلائی ہے، خیر ہی خیر ہے. چاہے دن کا روزہ رکھنا ہو یا رات کا قیام کرنا ہو، یہ ساری کی ساری خیر ہے، بھلائی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے روزہ دار کو جو عبادت کرتا ہے، تو روزہ دار جو ہے یا جو بھی شخص ماہ رمضان المبارک میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. کوئی بندہ جو ہے وہ مانگنے سے محروم نہیں رہتا، اور جو شخص رمضان المبارک میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے. تو یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اس کو فضولیات میں نہیں گزارنا چاہیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں میں نے عرض کیا، یا اللہ امت محمدیہ کو کیا انعام عطا فرمایا؟ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، امت محمدیہ کو میں نے 2 نور عطا فرمائے ہیں، ایک نور قرآن اور ایک نور رمضان. فرمایا کہ 2 اندھیرے اس کے ذریعے دور کر دیے ہیں، نور رمضان کے ذریعے اور نور قرآن کے ذریعے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہ یہ 2 اندھیرے، ایک قبر کا اندھیرا ہے اور ایک قیامت کا اندھیرا ہے. قبر کا اندھیرا اور قیامت کا اندھیرا کس کے ذریعے دور کر دیے؟ نور رمضان اور نور قرآن کے ذریعے. تو رمضان المبارک جو ہے اپنے روزہ رکھنے والے شخص کو قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا. قرآن مجید فرقان حمید بھی اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار شخص جو ہے اس کے بارے میں روزہ قیامت والے دن کہے گا، یا اللہ اس شخص نے مجھے رکھ کر اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میری اس کے حق میں شفاعت قبول فرما. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کہے گا، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما کہ ساری رات جو ہے اس کو میں سونے نہیں دیتا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا. تو اس لیے یہ ماہ رمضان مبارک یہ بھی شفاعت کرے گا اور ساتھ قرآن مجید فرقان حمید بھی شفاعت کرے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں روزے کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ روزہ جو ہے یہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا، اور ہمارے اوپر تو ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں. پہلی امتوں کے بارے میں تفسیر عزیزی میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے. 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے. اور اسی طرح یہودی موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی وہ ہر ہفتے کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور اسی طرح عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے.
اور جو نصارہ تھے یعنی عیسائی تھے وہ بھی ماہ رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، ان پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، اور ہم پر بھی اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک فرماتا ہے کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے تھے۔ تو یہ پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ روزے کا جو مقصد ہے کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو باطنی حوالے سے بھی روکنے کا ہے، یعنی کہ اپنے اعضاء کے روزہ رکھنے کا حوالے سے بھی ہے کہ اپنے اعضاء کا روزہ بھی رکھنا ہے، یعنی زبان ہے تو اس سے جھوٹ نہیں بولنا، اس سے فضول باتیں نہیں کرنی، اس سے جو ہے فضول باتیں نہیں کرنی، اور اس سے جو ہے دھوکہ بازی نہیں کرنی، اور ایسی باتیں نہیں کرنی جو دوسرے کے دلوں کو ناراض کرنے والی ہوں، دوسروں کو نقصان پہنچانے والی ہوں۔ اسی طرح ہاتھ ہیں، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے کوئی غلط کام نہ کیا جائے، اس کے ذریعے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اسی طرح پاؤں کا روزہ کہ کسی گناہ والے کام کی طرف چل کر نہ جایا جائے۔ تو یعنی کہ گویا یہ پورے کے پورے اعضاء کا بھی روزہ ہمیں رکھنا ہے، اس کا بھی باطنی تعلق ہے۔ آنکھیں ہیں تو آنکھوں کے ذریعے ہمیں بیہودہ اور فحش جو چیزیں ہیں وہ نہیں دیکھنی ہیں۔ کان ہیں تو فضول گفتگو نہیں سننی ہے، اور اسی طرح ہمیں گانے باجے سننے سے بچنا ہے، تو فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچنا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، تو اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے۔ اس کے اندر جو ہے یہ فضول گفتگو، فضول کام یہ بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی سحریاں ہیں، افطاری ہیں، تو اس کے اندر بھی بڑی اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم سحری کرتے ہیں، اسلام کے شروع میں اس کے بارے میں یہ تھا کہ شروع میں جو بندہ افطار کے وقت کچھ کھا پی لیتا تھا اور اس کے بعد جب سو جاتا تھا، سونے کے بعد اجازت نہیں ہوتی تھی۔ سونے کے بعد بھلے وہ تھوڑی دیر کے لیے سویا ہے تو وہ فجر تک سونے کے بعد سے لے کر وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بڑے محنتی شخص تھے، زمین میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کام کاج کر کے اپنے گھر میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، روزہ بھی آپ نے سارے دن کا رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اپنی زوجہ کو کہتے ہیں جائیں کھانا بنا کے لے آئیں۔ آپ کی زوجہ جاتی ہیں، کھانا بناتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ابن قیس ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے سو جاتا ہوں تھکن کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، اس کے بعد پھر میری زوجہ آتی ہے کھانا لے کے، تو وہ آپ کو جگاتی ہے اور کہتی ہے کہ کھانا کھا لو۔ تو کیونکہ اس وقت رائج یہی تھا کہ جب بندہ سو جاتا تھا اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ نے منع کر دیا، آپ نے فرمایا کہ اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب دوسرے دن کا جو روزہ ہے وہ بھی آپ نے بغیر کھائے پیے رکھا۔ تو دوسرے دن جب آپ نے روزہ رکھ لیا، تھوڑا وقت گزرا تو آپ کو شدت بھوک کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، زمین پہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا آپ کی زوجہ نے، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ تو اس طرح یہ جو ہے ان کے حق میں قرآن پاک کے اندر یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی، کلو واشربو، تو فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور رات تک روزہ پورا کرو۔ تو اس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ شروع میں سحری جو ہوتی تھی یہ یعنی کہہ لیں کہ اس کا وقت نہیں ہوتا تھا، یہ والا بندہ جب سو جاتا تھا اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ الحمدللہ عز وجل اللہ پاک نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سحری پوری کی بری برکت ہے۔ آج کل اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو سحری کے بغیر ہی روزہ رکھا ہے، یعنی فخریہ طور پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آج جو ہے نا سحری میں کچھ پانی تک نہیں پیا ہے، کچھ بھی نہیں پیا، میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے۔ سحری کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی عظیم سنت کو چھوڑ کر، نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر بندہ فخر کر رہا ہے میں نے جو ہے سحری جو ہے وہ نہیں کی اور میں نے روزہ رکھا ہے۔ مطلب بتا یہ رہا ہے کہ میں دیکھو اتنا بھوکا رہا ہوں، تو لیکن یہ عظیم سنت سے وہ بندہ جو ہے محروم رہ گیا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا میرے نزدیک
1000 نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اب بندہ 1000 نفل بھی پڑھے اور اس کے مقابلے میں سنت جو ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے، تو اس لیے جو سنتیں ہیں ان پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ افطار جو ہے یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ افطار کے بارے میں حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی تو وہ سیدھے راستے پر رہے گی۔ تو افطار کی بھی برکتیں ہیں۔ افطار جو ہے یہ دوسرے کو کروانے کی ایک فضیلت ہے کہ جو شخص دوسرے شخص کو ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے افطار کروا دیتا ہے، گویا کہ اس کے روزے کا پورا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو اس لیے ماہ رمضان مبارک کی ہر گھڑی جو ہے یہ رحمتوں برکتوں والی ہے۔ تو اس میں جو ہے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کرنی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار بھی کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 4 عمل جو ہے یہ بندہ ماہ رمضان المبارک میں کرے، 2 تو ذکر ہیں اور 2 دعائیں ہیں۔ 2 ذکر کون کون سے ہیں؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور نمبر 2 فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو، بندہ استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ اور 2 دعائیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا کہ 2 دعائیں جو ہے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتا رہے۔ ایک دعا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے جنت عطا فرما، اور دوسری دعا ہے یا اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ تو یہ 2 دعائیں جو ہے یہ بھی کرتے رہنی ہے کثرت کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ ذکر بھی کرتے رہنا ہے۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام محمد تھا، جب ماہ رمضان المبارک آتا تو وہ شخص نا بڑا اہتمام کرتا، کپڑے پہن لیتا پاک صاف جو ہے، اور پھر عبادت کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ جاتا۔ وہ صرف اور صرف رمضان المبارک میں عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ جو پہلے پورے سال کی نمازیں ہوتی تھی وہ بھی قضا پڑھا کرتا تھا۔ لوگوں نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ اے محمد، تم جو ہے یہ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ پورا سال جو ہے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، پورا سال کوئی اس طرح کی عبادت نہیں کرتے ہو، لیکن جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تم بڑی عبادت کرنے لگ جاتے ہو، اور پچھلی نمازیں جو قضا ہوتی ہیں وہ بھی ادا کرنے لگ جاتے ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اس طرح رمضان المبارک کا احترام کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہو سکتا ہے اس کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔ اور جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے نا کچھ عرصے بعد، پھر ایک شخص کے خواب میں آتا ہے اور وہ شخص پوچھتا ہے ما فعل اللہ بکا، اے محمد نامی شخص تمہارے ساتھ اللہ پاک نے کیا سلوک کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کا احترام کرنے کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ تو پیارے اسلام بھائیو، یہ روایت سن کے اس سے یہ اندازہ جو ہے یہ نہیں لگانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے سارا سال نماز ہی نہ پڑھے، صرف ماہ رمضان المبارک میں نمازی بن جائے، نماز پڑھنا شروع کر دے، عبادت شروع کر دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو بلکہ ہمیں جو ہے ماہ رمضان المبارک میں بھی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ سارا سال ہی ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، عبادت کرنی ہے اللہ پاک کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اس کی ہر گھڑی جو ہے رحمت بری ہے، اس کی ہر گھڑی جو ہے وہ بلائی ہی بلائی ہے، برکت ہی برکت ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے اگر بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنے رب عز و جل کو راضی نہ کر سکا، اپنی مغفرت نہ کر سکا، تو پھر کب کرے گا؟ تو ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہی بندہ محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہے۔ تو اس لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض بزرگوں کے مختلف اقوال بھی ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، اس کی کسی بھی طاق رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر جو ہے اسے پانا چاہیے، اور یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، بڑا نیک تھا، جس کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو اس کی عبادت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا کہ وہ 1000 مہینے جو ہے عبادت کیا کرتا تھا، 1000 مہینے۔ اچھا، دن کو روزہ رکھتے تھے وہ بنی اسرائیل کے یہ نیک عابد، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، اور جو ہے راہ خدا میں روزے کی حالت میں کافروں سے جہاد بھی کیا کرتے تھے۔
1000 مہینے آپ نے ایسے ہی گزار دیے، کافروں سے جہاد کرتے، دن کو روزہ رکھتے۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے اپنے 1000 مہینوں کو پورا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے خواہش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح تو بنی اسرائیل کے جو عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، ان کی عمریں بھی زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی، 1000 سال ہوا کرتی تھی، تو ہماری عمریں بھی بہت تھوڑی ہیں، تو ہم جو ہیں ان سے پیچھے رہ گئے عبادت میں، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ پاک نے پورے سال میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور فرمایا بعد میں پورے مہینے میں پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا بھی، یعنی پہلے 20 دنوں کا، پھر بعد میں آخری عشرے میں بتایا گیا کہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس کی تلاش کرو۔ تو لیلۃ القدر جو ہے یہ مبارک رات ہے، تو یہ اس میں ہمیں بخشش و مغفرت جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے یہ احادیث کریمہ روایات سنی ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔